السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج کچھ تھوڑی سی تاخیر سے کسی وجہ سے حاضری ہوئی ہے۔ آپ کے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہے۔ محمد وقاص حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، حضرت سوال یہ ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے اور ابن العربی کا عقیدہ کیا تھا؟ محترم، عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب بس اتنا ہے کہ مکمل اور کامل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، اور اس کی قدرت تمام موجودات میں نظر آتی ہے اگر غور سے دیکھا جائے۔ ابن العربی کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے، چونکہ وہ بھی ایک صحیح العقیدہ انسان تھے۔ بعض میں اس کی جو تفاصیل و مشکافیاں بیان کی گئیں اس نے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ عبد الرحیم کوپا گنج مئو یو پی سے پوچھتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کسی مسلمان کا دل توڑنا خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ محترم، یہ حدیث تو نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کی اہمیت بہت بڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ چیز تو ایک طرح سے حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ما اعظمک واعظم حرمتک ما اطیبک، اس طرح کے جملے تھے کہ تمہاری عظمت کتنی زیادہ ہے، تمہاری حرمت کتنی زیادہ ہے، تمہاری پاکیزگی کتنی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ایک مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اہمیت تم سے کہیں بڑھ کر کے، اس طرح کی حدیث موجود ہے۔ اس لیے بہرحال مسلمان کے دل کو ڈھانا اور توڑنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے درست نہیں ہے۔ ہاں، اس سے آگے کوئی چیز نکل گئی ہو تو اس وقت کسی کا دل نہیں کچھ اور ٹوٹے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرقان احمد بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مسجد میں خوشبو بسانے کے لیے اگر بتی سلگانا کیسا ہے، اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، تطیب مساجد، مسجدوں کو خوشبودار بنانے کا حدیث میں حکم ہے۔ اصل میں یہ اگر بتی بہت سی غیر مسلم بھی سلگاتے ہیں اور قبروں وغیرہ پہ بھی لوگ سلگاتے ہیں، تو شاید اس لیے لوگ کسی نے سمجھا ہو کہ سلگانا نہیں۔ ہاں، مسجد میں اس طرح کی چیز نہیں آنی چاہیے جس سے بدبو ہو، ماچس وغیرہ باہر جلائی جائے اور اس کے بعد پھر اگر بتی اندر لا کے ڈال دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ارقم سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک کا ہر ورق پھٹ گیا ہو اور پڑھنے میں نہ آئے تو ایسے میں میں کیا کروں؟ ایسے میں اسے آپ دفن کر دیں، قبرستان وغیرہ میں کہیں پر بھی دفن کر دیں لے جا کر کے۔ جلانے کا بھی حکم ہے، تھوڑا جلانا خلاف ادب لگتا ہے، اس لیے دفن کرنا بہتر ہے۔ محمد راقب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، کیا نماز عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، نماز قضا پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی ممانعت ہے، قضا کی گنجائش ہے، لیکن اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر قضا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مرزا حبیب الرحمان سونگر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ، بھگوا رنگ کا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ کیا ہے صحیح؟ آج پوچھنے کے اتفاق اس لیے ہوا کہ مجھ سے کئی لوگ سوال اور حجت کیے ہوئے ہیں۔ درست نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ زعفران سے رنگا ہوا اور بالکل زرد رنگ کا لباس، پگڑی وغیرہ تو صحیح ہے کیونکہ حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے عمامہ ثابت ہے، خود جبریل امین پہنے ہوئے تھے، فرشتے جو امداد کے لیے آئے تھے غزوہ بدر میں وہ بھی عمامہ پیلے رنگ کا باندھے ہوئے تھے، تو عمامہ ہے، رومال ہے، یا اسی طریقے سے دستی رومال ہے، ان چیزوں کی تو گنجائش ہے۔ لباس ہو صرف بھگوا رنگ کا تو یہ سب نہیں پہننا چاہیے، اور آج کے دور میں تو اور اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ ایک خاص قوم کا یہ شعار اور ان کی علامت بن چکی ہے۔ محمد حلیم ککری پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یزید تابعی ہے؟ جی ہاں، بالکل تابعی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اس اعتبار سے تابعی ہے۔ محمد عمر منیچا کہتا سرائے جونپور سے پوچھتے ہیں، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع یدین کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے، رفع یدین کرنا سنت ہے، باقی تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ محمد داؤد کراکت جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ RSS کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں، برائے کرم وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ اس کی وضاحت کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمارا مسئلے کی کتاب بات نہیں ہے۔ آپ اس کے تعلق سے لٹریچر اور مضمون بہت سے چھاپے ہوئے ہیں اور آئے دن لوگ لکھتے رہتے ہیں آرٹیکل اس کے تعلق سے، اس کو پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اپنے کو تو یہ ایک ثقافتی تنظیم اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کا بڑا دخل رہا ہے سیاست میں، اور یہ تنظیم اب کھل کر کے بالکل سامنے آ گئی، جس کا مقصد ہے پورے ملک کو بھگوا کرن کرنا، بھگوا رنگ میں رنگنا اور ہندو راشٹر بنانا اور یہاں کے آئین کو ختم کرنا اور مسلمانوں اور عیسائیوں وغیرہ کو یہاں پہ ختم کرنا۔ ظاہر ہے یہ کبھی ہونے والا انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سب ان کے مقاصد ہیں۔ محمد عامر ٹانڈا امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، شیعہ کے گھر کھانا پانی پینا اور اگر شیعہ دوست کسی تقریب میں بلائے تو اس کے گھر جانا کیسا ہے؟
دیکھیں اگر کوئی بےغیرتی بتا رہا ہے تو کہیں بھی کھا سکتا ہے. معلوم ہے کہ وہ کھلے طور پہ ہم کو دھوکہ دیتے ہیں اور چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور ایک دم حقیقت ہے. ایک نہیں نامعلوم کتنے واقعات میرے پاس ایسے ہیں کہ لوگ پھنسے ہیں اور ان کا تھوک چاٹ کر کے آئے ہیں. اس لیے خصوصی مجلس میں تو کبھی مت جائیں. ہاں عمومی مجلس میں کہیں سب لوگ کھا رہے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے کھا رہے ہیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں. یا کوئی خاندانی ہے جو اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، اطمینان ہے آپ کو بہت. علاؤ الدین کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی کی داڑھی ادھر ادھر سے نکلی ہو تو اس کو سیٹ کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں ایسے تو کبھی کبھی ادھر ادھر سے نکل آتی، دیکھ کے بھی عجیب سی لگتی، 2-4 بال ادھر لٹک رہے ہیں 2-4 ادھر، تو اس کو سیٹ کروا سکتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا لحاظ اس بات کا رہے کہ ایک مشت سے کم نہ ہونے پائے. باقی یہ کہ سیٹ کے کروانے کے اس طرح سے تھوڑی گنجائش ہے. ابو حذیفہ بارہ بنکی متعلم مدرسہ بیت العلوم سرائے میر سے پوچھتے ہیں، بیوی کا اپنے ناراض شوہر کو منانے کے لیے گانا یعنی سنگ گانا کیسا ہے؟ ایسے ہی شوہر کا اپنی ناراض بیوی کو خوش کرنے کے لیے اسے ہنسانے کے لیے گانا گانا کیسا ہے؟ اور گانا ایسا جس میں کفریہ کلمات بالکل بھی نہیں ہے. گانا بہرحال گانا ہے، اور گناہ سے کوئی راضی نہیں ہوتا ہے، گناہ سے لوگ ناراض ہی ہوتے ہیں. جس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا جاتا ہے نا، اللہ پھر اسی کو مسلط کر دیتا ہے، بعد میں وہی اس کا کچمڑ نکالتا ہے. حدیث میں ایک دم وضاحت کے ساتھ ہے. اس لیے گانا وانا سے کوئی خوش نہیں ہوگا، بہت سے جائز طریقے ہیں خوش کرنے کے. عبدالحفیظ بلیا یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ضعیف حدیث اور قوی حدیث میں کیا فرق ہے، رہنمائی فرمائے. ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو مرتبہ حسن کو نہ پہنچی ہوئے، جس میں کبھی راوی عادل نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جایا کرتی ہے. اور قوی حدیث صحیح حدیث کو بھی بولتے ہیں، حسن حدیث کو بھی بولتے ہیں، اور اس کی کچھ شرائط ہیں جو اپنے موقع پہ ذکر کیے گئے ہیں. عبداللہ مانی کلیں جونپور سے پوچھتے ہیں، اگر کسی عورت کی حیض کی مدت 7 دن ہے لیکن کبھی کبھی 5 دن میں پاک ہو جاتی ہے تو کیا 5 دن میں پاک ہونے کے بعد نماز پڑھے گی یا 7 دن کے بعد؟ اور مدت سے پہلے پاک ہونے کی صورت میں شوہر سے ملنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو اور جن عورتوں کی عادت متعین ہے، اگر اس سے پہلے خون بند ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا سا انتظار کرے اور نماز کے آخر وقت سے پہلے غسل وغیرہ کر کے نماز پڑھیں اور مل بھی سکتی ہیں اپنے شوہر سے. اور اگر اس کے بعد پھر خون 10 دن کے اندر نہیں آیا تو سمجھا جائے گا کہ اس مرتبہ ٹائم بدل گیا، 10 دن کے بعد آ رہا ہے. یا 10 دن کے اندر اگر خون آ گیا تو سمجھا جائے گا کہ ابھی باقی تھا خون آنا، اور یہ ان کا ٹائم اس مرتبہ بدلا ہے، زیادہ ہو گیا ہے. یا نہیں آیا تو سمجھا جائے گا کہ کم ہو گیا ہے. باقی جب بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو اس کے بعد جو وقت ہو رہا ہے نماز وغیرہ کا، وہ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد احتیاطاً فرسٹ ٹائم میں غسل وغیرہ نہیں کریں گے، تھوڑا سا احتیاط کر لیں گے، اس کے بعد غسل وغیرہ کر کے نماز بھی پڑھیں گے اور شوہر سے مل بھی سکتی ہیں. اور اگر پھر سے خون آ گیا 10 دن کے اندر تو سمجھا جائے گا کہ ٹائم بدل گیا ہے. اور اگر نہیں آیا تو سمجھا جائے گا کہ اس مرتبہ 7 دن یا 5 دن ہی جو بھی آیا وہی رہ گیا ہے. واللہ تعالی عالم. سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا. السلام علیکم. ایک سوال اور رہ گیا ہے. محمد عاقل متعلم درجہ عربی حفظ مدرسہ عربیہ راز العلوم حلیمی سوال کرتے ہیں کہ قرآن خوانی کروانا کیسا ہے. ہمارے یہاں کچھ ساتھی ایسے ہیں جو قرآن خوانی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد شیرینی تقسیم ہوتی ہے اور بریانی کھائی جاتی ہے. یقیناً یہ تمام امور ناجائز اور غلط ہیں. خود اس میں قرآن پڑھنے والے جو شریک ہوتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملتا ہے. ان کے آنے کا مقصد ہی صرف رہتا ہے کہ کچھ کھانا پینا مل جائے گا، بتا دیا جائے کہ یہاں کھانے کا جگاڑ نہیں ہے، تو جو پڑھنے آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. اور جو پڑھتے ہیں اس مجلسوں میں شریک ہو کر کے وہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں، الیاذ باللہ، بس اللہ حفاظت فرمائے. ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہوتا ہے. اس لیے اس طرح سے قرآن خوانی درست نہیں ہے. ہاں لوگوں سے کہہ دیا جائے اپنے طور سے لوگ پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں اور بخش دیں تو یہ طریقہ بالکل جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے. لیکن یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ جو رائج ہو گیا انتہائی غلط ہے.